الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین، اس آیت سے لے کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی تک علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی انعامات اور اکرامات کو ذکر فرمایا۔ کچھ عام نعمتیں ہیں اور کچھ خاص نعمتیں ہیں۔ پھر جب رب تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں تو جب ان نعمتوں کی توہین کی جائے، حقارت کی جائے، تو اس کا عذاب اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ علامہ راضی نے یہاں پر ایک سادہ سی مثال پیش کی کہ کہتے ہیں کہ دیکھو، باپ بیٹے کی کیا کرتا ہے؟ پیدائش سے لے کر اس کے اختتام تک گویا کہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے اوپر انعامات اور اکرامات کی بارش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر باپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جو بندہ باپ کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اس کی سزا بھی کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ تو رب تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ انعامات و اکرامات کرتا، تو اسی وجہ سے جب اس کی توہین کی جائے، جب اس کی تحقیر کی جائے، تو اس کی سزا بھی کیا ہوگی؟ بہت زیادہ سخت ہوگی۔ پھر اس آیہ مبارکہ کے اندر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی نے چند طرح کی باتیں کی۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معاد کے متعلق، یعنی کہ حشر و نشر کے متعلق، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بہت لمبی چوڑی تفصیل کی، عقلی دلائل بھی پیش کیے، نقلی دلائل بھی پیش کیے۔ ہم چند ایک جو ہے نا ان سے جو ان کی کتاب کے اندر تفسیر کبیر کے اندر مذکور ہیں دلائل، ان کا جو خلاصہ کلام ہے چند ایک کی صورت کے اندر ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ جو آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کی جو پیداوار ہے وہ الحاد کی طرف زیادہ رغبت کرتی ہے، دین کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے وجود کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ منکر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے وجود کو وہ مانتے نہیں۔ جب رب تعالیٰ کے وجود کو وہ مانتے نہیں، انکاری ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی، مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ علامہ راضی نے ایک قاعدہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اس پر موقوف نہ ہو، اس کی صحت، نبوت کی صحت اس پر موقوف نہ ہو، تو اس کا اس بات دلیل نقلی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم پہلے دلیل نقلی پیش کرتے ہیں، پھر دلیل نقلی پیش کریں گے۔ دلیل نقلی علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک پیش کیے ہیں۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو کہ پہلے تم ملکہ عدم میں تھے، پہلے تم فنا تھے، پہلے تم موجود نہیں تھے، اس نے تمہیں کیا دیے؟ حیات دیے، وجود دیا ہے، تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر مارنے کے بعد پھر وہ تمہیں کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، اور تم اسی کی طرف کیا لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے اندر رب تعالی نے دو موتوں کا ذکر کیا اور دو حیاتوں کا ذکر کیا۔ پہلی موت تو کیا ہے کہ جب ملکہ عدم کے اندر بندہ کیا ہے؟ اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اب یہ موت ہے۔ اب اس کے بعد جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق پیدا کیا، اس کی خلق ہوئی ہے، وہ پیدا ہوا، دنیا کے اندر آیا، تو یہ کیا؟ پہلی حیات ملی۔ پھر اس حیات کے بعد زندگی کو کیا کر دے گا؟ رب تعالیٰ فنا کر دے گا، مار دے گا۔ یہ ظاہری زندگی جب ختم ہو جائے گی تو یہ دوسری موت ہے۔ پھر اس موت کے بعد رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ قبر سے بندوں کو، جو مردے ہیں، ان مردوں کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا، تو یہ دوسری زندگی ہے۔ تو گویا کہ دو موتیں، دو حیاتیں، دو زندگیاں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ جو مردہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ اٹھائے گا نہیں،
بلکہ فرمایا کہ اس پر یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ سچا ہے، یعنی کہ اٹھایا جائے گا ان کو، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں، اس سے جاہل ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، جو منکر ہیں، وہ کافر حضرات جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے گمان کرتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہاں ایسا ہی ہے، میرے رب کی قسم ضرور بھی ضرور تمہیں اٹھایا جائے گا، اور تم نے جو عمل کیا، تم نے جو کارستانیاں کی ہیں، ان کے متعلق تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے دو مقامات کے اندر مرنے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حشر نشر ہے، یہ متفرق امور کو کیا کرنا ہے، جمع کرنا، اور رب تعالیٰ متفرق امور کو جمع کرنے پر کیا ہے، قادر ہے۔ اس لیے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنْ أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ پہلے لوگوں کی جو کیا تھے، منکر تھے، ان منکرین کے کلام کو رب تعالیٰ نے حکایت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہماری ہڈیاں بھی کیا ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں تو پھر سے دوبارہ کیا اٹھایا جائے گا؟ اور ہمارے آباء و اجداد جو پہلے تھے وہ بھی کیا مر کر ملیا میٹ ہو گئے، تو ان کو بھی کیا اٹھایا جائے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ان کے اس قول کے جواب کے اندر ارشاد میں قل ان الاولین والآخرین لمجمعون الی میقات یوم معلوم۔ فرمایا کہ آپ حضور فرمائیں جو پہلے ہیں یا بعد والے ہیں، سارے کے سارے یوم معلوم قیامت والے دن ان کو کیا کیا جائے گا، ایک مقام کے اندر ان کو کیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اب یہ وہ دلائل نقلیہ ہے کہ جن دلائل نقلیہ کے اندر رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیا ہے، مرنے کے بعد ان کو کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے اندر علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل ذکر کرتے ہیں، اور وہ دلائل عقلیہ ہیں، لیکن پہلے کیا دلیل نقلی ذکر کریں گے، پھر اس کے اندر کیا دلیل عقلی کو ذکر کر کے فرمائیں گے کہ یہ دلیل عقلی کے مطابق ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ فرمایا کہ تم بتاؤ جب تم منی کی صورت کے اندر تھے، جب تم نطفوں کی صورت کے اندر تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ اب اس کے اندر علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو منی جو ہے، یعنی کہ جو نطفہ ہے، وہ نطفہ جو ہے نا باہر کی صورت کے اندر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب 100 نوالے بندہ کھائے تو ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور جب 100 خون کے قطرے ملیں، جب جمع ہو جائیں تو ایک نطفہ بنتا ہے۔ اب وہ ایک نطفہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ صلب بنی آدم سے نکل رہا ہے، یعنی کہ آدمی کی پشت سے نکل رہا ہے، اور اس نطفے کی اصل کیا ہے؟ 100 خون کے قطرے، اور ایک خون کے قطرے کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ روٹی کے 100 نوالے، اور وہ روٹی وہ کہاں سے آئی ہے؟ باہر سے آئی۔ اب علامہ راضی کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کو رب تعالیٰ نے جمع کیا جو کیا خارجی چیزیں ہیں، اب ان کو جمع کر کے انسان کے بدن کے اندر داخل کیا، پھر بدن کے اندر رب تعالیٰ نے قوت شہویہ کو، شہوت والی قوت کو پیدا فرما کر اس کے اندر نطفے کی قوت کو مادہ کے اندر پہنچانے کی کیا ہے کوشش کی، طاقت دی اس آدمی کو۔ اب جب اس آدمی نے اس مادہ کے رحم کے اندر اس نطفے کو ڈالا تو اس نطفے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ایک انسانی شکل کے اندر، چاہے وہ نر کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ مادہ کی صورت کے اندر ہو، یعنی چاہے مذکر کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ مؤنث کی صورت کے اندر ہو، ایک بچہ کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا۔ اب بچہ پیدا کیسے ہوا؟ ان خارجی امور کے ملنے کی وجہ سے۔ تو رب تعالیٰ کیا اس چیز پر وہ قادر نہیں ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا ان کو جمع کر کے ایک حیوان، ایک انسان رب تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا۔ تو جب ہے اور وہ فنا ہو جائے تو اس فنا کو پیدا کرنے پر تو رب تعالیٰ بطریق اولا کیا ہوگا؟ قادر ہوگا۔ اسی کو رب تعالیٰ نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ فرمایا کہ لوگوں تم کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق شک کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں کیا مٹی سے پیدا کیا،
جب مٹی سے پیدا کرنا کیا ہمارے لیے آسان ہے تو پھر جب زندہ ہو کر تم مر جاؤ تو اس کو تو آسان کرا ہے، اس کو تو پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر دوسرے مقام کے اندر اسی کو ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموت وانه علی کل شیء قدیر وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہ وان اللہ یبعث من فی القبور۔ فرمایا کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، قبروں سے کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى۔ فرمایا کہ تم تو کیا منی کا ایک نطفہ تھے، پھر رب تعالیٰ نے تو اس نطفے کو کیا ہے لوتھڑی کی شکل دی ہے، پھر اس کو کیا ہے صحیح سالم کیا انسانی کی شکل عطا فرمائی۔ پھر سورہ طارق کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ فرمایا کہ انسان کی شکل کو دیکھ لو، انسان کی صورت کو دیکھ لو کہ کس طرح اس کو کیا کیا گیا؟ پیدا کیا گیا۔ ایک ٹپکنے والے پانی سے اس کو کیا کیا گیا؟ پیدا کیا گیا۔ انسانی صلب سے، اس کے ترائب سے، اس کی پشت سے اس کو کیا کیا گیا؟ نکالا گیا۔ جب رب تعالی اتنی چیزوں پر قادر ہے تو انہ علی رجعہ لقادر، تو پھر وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی وہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ دوسرے مقام کے اندر رب تعالی نے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ فرمایا کہ دیکھو تم جو یہ کاشتکاریاں کرتے ہو، تم یہ جو فصلیں اگاتے ہو، اس کے اندر تم خود اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اب اس کی دلیل عقلی کیا علامہ راضی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جب زمین کے اندر کاشتکاری کی صورت کے اندر کوئی دانہ، چاہے وہ لمبا صورت میں ہو، لمبائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ چوڑائی کی صورت کے اندر ہو، اگر اس کو زمین کے اندر کیا ہے دفنایا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کو اس کے اندر دبایا جائے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ پانی اس کے ساتھ ملے تو پانی اور مٹی کے ملنے کی وجہ سے اس کے اندر تعفن اور فساد پیدا ہو جانا چاہیے، کہ اس کے اندر کیا آ جانی چاہیے؟ خرابی آ جانی چاہیے۔ لیکن خرابی نہیں آ رہی، وہ دانہ گلزار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، باغات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب باغ کی جو شکل دانہ اختیار کر رہا ہے وہ بہترین قسم کا پھل بن رہا ہے، بہترین قسم کا وہ شجر بن رہا ہے، بہترین قسم کا وہ درخت بن رہا ہے۔ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو کس نے یہ حسین و جمیل شکل دی؟ یہ ضرور بھی ضرور ام نحن الوارثون کے پاس رب تعالیٰ ہی وہ کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ فرمایا کہ کیا تم جو پانی پیتے ہو اس کو کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیا ہم نے اس کو نازل کیا یا تم خود نازل کرنے والے ہو؟ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ یہ اطباء حضرات کہتے ہیں، علم فلکیات والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی ہوتا ہے یہ پانی بخارات کی شکل کے اندر اوپر جاتا ہے، پھر اوپر جا کر بادل بنتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کے حکم سے وہ بارش کیا برستی ہے۔ فرمایا کہ یہ پانی کو اوپر لے کر جانے والی ذات کس کی ہے؟ پھر اوپر سے برسانے والی ذات کس کی ہے؟ حالانکہ یہ پانی جو ہے نا یہ ثقیل ہے، لیکن پھر بھی کیا اوپر جا رہا ہے۔ ثقیل چیز اتنے اوپر نہیں جا سکتی کہ وہ اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کر کے پھر کیا نیچے آ کر کیا ہے وہ برس جائے۔ پھر چوتھے مقام کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم شجرتها اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ فرمایا کہ کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے جس آگ کو کیا تم جلاتے ہو؟ کیا اس کے اندر ہم نے آگ کو پیدا کیا یا تم کیا ہو یہ درختوں کو جلانے والے ہو؟ اب اس کے اندر بندہ غور کرے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آگ ایک ایسی چیز ہے جو حرارت والی ہے، یعنی کہ گرم چیز ہے، اور جو درخت ہیں وہ درخت کیا ٹھنڈے۔ اب آگ درخت کے ساتھ لگے اس صورت کے اندر اس کے اندر تو کیا ہے حرارت نہیں پیدا ہونی چاہیے، لیکن حرارت ہر چیز بارد کے ساتھ مل کر اگر اس کے اندر بھی آگ پیدا ہو رہی ہے تو یہ کس کی قدرت ہے؟ رب تعالیٰ کی کیا ہے قدرت ہے۔ اسی کو رب تعالیٰ نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جو سرسبز و شاداب درخت سے کیا آگ کو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ دوسرے مقام کے اندر علامہ راضی نے دوسرے دلائل کی صورت کے اندر یہ پیش کیا کہ دیکھو رب تعالیٰ کیا ہے نئے سرے سے پیدا کرنے پر کیا ہے قادر ہے، یعنی کہ جب مادہ نہیں تھا، جب مادے کی کوئی صورت نہیں تھی، میٹیریل نہیں تھا، کوئی بھی مواد نہیں تھے، کوئی بھی اسباب نہیں تھے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بنا دیا۔
اب جب شے مارج وجود کے اندر آ جائے، اب مارج وجود کے اندر آنے کے بعد اس کی کاپی بنانا یہ تو کیا دنیا دیکھتی ہے کہ وہ تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو جب رب تعالی نے مثل پہلے بنا دیے، جب مثال کوئی نہیں تھی، تو مثل ثابت بنانے پر، اعادہ کرنے پر تو وہ بطریق اولا کیا ہوگا، قادر ہوگا. اس لیے ایک مقام کے اندر رب تعالی نے ارشاد میں قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا. فرمایا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی گلی سڑی ہوئی، اور تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا نئی شکل کے اندر، یا ہم پتھر بن جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا. تو فرمایا قل الذی فطرکم اول مرہ، پوچھو ان سے کہ آپ بتاؤ حضور ان سے پوچھو کہ تمہیں پہلے یعنی کہ پہلی دفعہ تمہیں کس نے پیدا کیا تھا، وہی ذات تمہیں کیا کرے گی، دوبارہ اٹھائے گی. اسی صورت کو دوسرے مقام کے اندر ارشاد میں اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعید. فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پہلے بھی مخلوق کو بنایا، پھر وہ کیا کرے گا، دوبارہ اس کے کیا کرے گا، اعادہ کی صورت کے اندر بنائے گا. اسی کو دوسرے مقام کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے مخلوق کو پہلے بنایا، پھر وہ اس کا کیا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ ان کا اعادہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا. اور یہ بات دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. فرمایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، تو وہ اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ تمہیں نئے سرے سے بنانے پر وہ قادر ہے. تو پھر جب تم مر کر میٹ ہو جاؤ گے، جب تم کیا ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں پھر کیا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اب یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق گفتگو ہے، جس پر ہم نے دلائل نقلیہ کو اور دلائل عقلیہ کو پیش کیا. اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ضروری ہے، تاکہ جو یہاں ظالم بن کر رہے دنیا کے اندر، انہوں نے ظلم و ستم کیا، تو وہ ظلم و ستم کی وہاں پر کیا پائیں، عقاب پائیں، سزا پائیں اور عذاب پائیں. اور جنہوں نے دنیا کے اندر اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو وہ اچھائیوں اور نیکیوں کی بنا پر وہ کیا کریں، یہاں پر عذاب کی بجائے وہ کیا پائیں گے، وہاں پر جزا پائیں گے. ان کو کیا ملے گا، اچھی بھلائی کی صورت کے اندر نیکیاں ملے گا، اور ان کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا. اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مقامات کے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے تحت فرمایا گیا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کے اندر فرمایا کہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں کیا کیا، زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں کیا کیا جائے گا، زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف کیا کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. اس آیت کے اندر عذاب فی القبر، یعنی کہ قبر کے اندر جو عذاب کا ذکر ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو بعض حضرات نے قبر کے عذاب کے متعلق کیا کیا، انکار کیا. ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ عذاب قبر کیا ہے، ثابت ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اس آیت کے اندر ذکر نہ کرنے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ قبر کے اندر عذاب نہ دیا جائے. حالانکہ قبر کا جو عذاب ہے وہ دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے کیا ہے، ثابت ہے. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. فرمایا کہ اللہ نے جو مومن ہیں ان کے اوپر کیا قول ثابت کو کیا کر دیا، ثابت کر دیا. اور اب قول ثابت سے کیا مراد ہے، عذاب قبر مراد ہے. دوسرے مقام کے اندر ارشاد میں یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جس دن قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت آل فرعون کو، یعنی کہ فرعونوں کو، فرعونیوں کو سخت عذاب میں کیا کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا. یہاں پر اشد العذاب آیا جو کہ عذاب کی سختی کی طرف اشارہ ہے. تو پتہ چلا کہ مطلقاً جو عذاب ہوگا وہ ان کو کیا ہے، قبر کے اندر ملے گا، اور جو سخت عذاب ہوگا وہ کیا ان کو جہنم کے اندر ملے گا، قیامت کے دن ملے گا. ایک روایت ہے، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں. فرمایا کہ مر بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر ثم قال بلا اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله. فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ان دو قبروں کے اندر نگاہ نبوت سے دیکھا کہ وہ کیا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کیا عذاب نہیں مل رہا، بلکہ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو چغلیاں کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ آدمی تھا کہ جو پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ چغلی کرنا، اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، بالکل عام فام سمجھتے ہیں، اس کو کیا ہے کوئی حیثیت نہیں دیتے. فرمایا کہ چغلی کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اور
اور بعض حضرات ہمارے کیا ہوتے ہیں پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی صورت کے اندر جو ہے نا وہ پیشاب جو سکھاتے ہیں مطلب جو استنجا ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے کامل طریقے سے نہیں کرتے تو اس کی جو پیشاب کی جو قطرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں برستے رہتے ہیں ٹپکتے رہتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بندہ کیا ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضور نے فرمایا استنجوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، فرمایا کہ بول سے بچو یعنی کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عذاب قبر زیادہ تر اسی بنا پر ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی ثابت ہو رہا کہ عذاب قبر کا ذکر ہے۔ چوتھی روایت ہے کہ حضور تیسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، فرمایا کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور یا جہنم کی ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے تو قبر کے اندر اچھائی ملے گی، قبر تمہارے لیے اچھی کیا ہے منزل بن جائے گی، اور اگر دنیا کے اندر برائیاں کی ہوں برے اعمال کیے ہو تو وہ پھر تمہارے لیے جہنم کا ایک گلا بن جائے گی۔ ایک بہت لمبی چوڑی روایت ہے جس کو اکثر محدثین کرام نے نقل فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کو جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے لٹایا جاتا ہے میت کو تو پھر دو فرشتے آ جاتے ہیں جو کیا ہے بڑی بڑی آنکھوں والے تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے گرز ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک جملہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فیقال للارض التئمی علیہ فیلتئم علیہ حتی یختلف اضلاعہ او کما قال، حضور نے فرمایا کہ پھر اگر کافر ہو منافق ہو وہ آدمی جو مر گیا ہے تو اس کے بارے میں اس کے متعلق زمین کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہو جائے مل جائے۔ تو فرمایا کہ وہ زمین اس طرح ملتی ہے کہ اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ پسلیاں اس طرح کیا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں۔ اس کو دغطۃ القبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبر کے عذاب کے متعلق ہی روایات ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ روایات اور ان آیات سے قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے جو کیا دلائل نقلیہ سے کیا ہے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں اہل سنت والجماعت کا دامن کیا ہے ثابت کر پکڑنے کی کیا ہے توفیق رب تعالیٰ عطا فرمائے اور اسی پر مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حشر نشر کے متعلق بات کی ہے۔ اب جو بندہ حشر نشر کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے، وہ منکر جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ راضی نے اس پر دلیل پیش کی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا۔ یہ آیات جو ہے نا انہوں نے پیش کی کہ جو بندہ حشر نشر کا اور معاد کا کیا ہوتا ہے منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سمجھ کی توفیق